کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈر والا تھا۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور زبردست و نافرمان نہ تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ واذکر فی الکتاب مریم اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب اپنے گھر والوں سے پورب یعنی مشرق کی طرف ایک جگہ الگ گئی، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، کہا یوں ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی
اور بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام ہے، اور اللہ کے پیاروں کو یاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے کے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے نبی کی میلاد کو بیان فرما رہا ہے۔ تذکرہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ان آیات بینات میں جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے جس طرح ہم لاتے ہیں اسی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن ہماری حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اسی پر استقامت عطا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے، اور ایام قربانی بھی قریب سے قریب تر آتے چلے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حج کی ادائیگی کا بھی پربہار موسم ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ان مبارک ایام کی بہاریں ہم سب کو کاش آئندہ سال حرم پاک میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ منی، عرفات، مزدلفہ، ان سب کے مزے لوٹنے کی، ان سب کی بہاریں لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ابھی سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج ٹاپک جو ہے ہمارا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں، اور آپ کی سیرت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ان سے روشنی حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت بھی عطا فرمائے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا، اور جس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کیسا بندہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا پیارا، اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ اس گہری دوستی کی وجہ کیا رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے محبت فرمایا کرتے تھے، کیا واقعات تھے؟ مختصر ان کا تعارف بھی ہوگا، قرآن مجید ان کے بارے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے اسے بھی بیان کریں گے۔ محبت الہی کے واقعات بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ رہیں گے۔ آپ کی کالز، میسیجز، واٹس ایپ کو بھی ممکن صورت میں شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ خلیل بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام سنتے ہیں۔ صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ میرا سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا دعائیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یا رب فراج پر یہ ہمارا نصیب ہو،
ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو کر دعا تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے روح قبلہ میں کھڑے ہو گر پیوں زمزم کے جا یہ شرف بھی عطا کل اولیاء کے واسطے پھر منا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو پھر منا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے حج مبرور خدا سال رواں کر دے نصیب یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے کاتب تقدیر لکھ دے موت طیبہ میں میری دے بقیہ پاک بیوی فاطمہ کے واسطے سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے یا رب ہیراج پر ہمارا نصیب ہو مکان نصیب ہو مکان بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو مکان بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو صحرا
نصیب ہو دشتے عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو حج کا سفر پھرے مولا نصیب ہو حج کا سفر پھرے مولا نصیب ہو عرفات کا نظارہ نصیب ہو عرفات کا نظارہ نصیب ہو کعبے کے جلووں سے مزتر ہو کعبے کے جلووں سے مزتر ہو کاش لطف طواف کعبہ نصیب ہو لطف طواف کعبہ نصیب ہو مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا پھر چشم اشک بہار زمانہ نصیب ہو پھر چشم اشک بہار زمانہ نصیب ہو کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف کس طرح شوق سے وہاں کرتے تھے ہم طواف پھر گرد کعبہ جھوم کے
नसीब हो और मस्जिद हबीब का जलवा नसीब हो जन्नत की प्यारी थी खूब रौनकें फिर बैठना वहाँ पे खुदाया नसीब हो छुप छुप के देखूं मिंबर अक़दस फिर बाहर छुप छुप के देखूं मिंबर अक़दस की फिर बहार शायद कभी तो शाह का जलवा नसीब हो शायद कभी तो शाह का जलवा नसीब हो हिजरे रसूल पाक में हमें या रब्बे मुस्तफा हिजरे रसूल पाक में हमें या रब्बे मुस्तफा नसीब हो काश फूट के रोना नसीब हो काश फूट के रोना नसीब हो हिजरे रसूल पाक में रोए दूर भर मौला मुझे तलाश उसी चश्मे तर है काश फूट के रोना नसीब हो अत्तार की हाज़िरी हर साल या खुदा अत्तार की हाज़िरी हर साल या खुदा हम सब की हाज़िरी भी हो हर साल या खुदा अत्तार की हो हाज़िरी हर साल या खुदा आखिर को तैबा में से मरना नसीब हो आखिर को तैबा में से मरना नसीब हो या रब फिर हमारा नसीब हो। आमीन 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 मुजाहिद नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सय्यदी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का
عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا کلام، ذوق اور شوق کی کیفیت کو اپنے جلوہ میں سمیٹتا ہوا بہت پیارا رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعائیہ کلام ہے۔ مالک کریم نظر رحمت فرمائے، آسانیاں دے۔ یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو دعائیں رب العالمین جل وعلا کے حضور کی، ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو کیفیت ہے کہا جاتا ہے یہ کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم جل وعلا جسے عطا فرما دے، جس پر نظر فرما دے، اس کی پھر تمنا ہوتی ہے۔ محبوب کی گلیاں ہیں تو پھر عاشق کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں جوتا، ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ جب ایسی ایک کیف و مستی کا عالم ہو تو پھر وہاں کی دھول بھی برکت والی، وہاں کے کانٹے بھی بندہ چاہے کہ میں اپنے دل میں ان کو سمو لوں۔ وہاں کی ہر ذرہ ذرہ حرمین طیبین کا بابرکت ہے۔ اللہ کریم جل وعلا وہاں رحمتیں برسا رہا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں وہاں کی برکتیں لینا نصیب فرمائے۔ حرمین طیبین کی با ادب، با ذوق مقبول حاضری کی اپنی رضا کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سال جو حج کر رہے ہیں مالک کریم، ان عازمین حج کا، عاشقان رسول کا حج اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ آج تو وقوف عرفہ کیا تو حاجی ہو گئے، گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمائے، حقوق اللہ معاف ہوئے۔ پھر مزدلفہ پہنچنا ہے، حقوق العباد کی معافی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ایسی برکتیں ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ دنیا سے جا رہے ہوں تو حقوق اللہ سے بھی سبکدوشی ہو اور حقوق العباد سے بھی گردن بری ہو، پھر بندہ ہلکا پھلکا ہو کے اپنے مالک کریم کے حضور حاضر ہو۔ کاش پھر کرم ہو۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے مجدے کاش ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے۔ حج ٹاپک کی طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور ٹاپک ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ معروف ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ان میں بہت زیادہ، یعنی جو ان کی سیرت کو لکھا گیا، جن کی سیرت کو پڑھا گیا، جن کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور مسلمان خاص طور پر جن کی سیرت کے بیان کا اہتمام کرتے ہیں، سارے ہی انبیاء سے پیار ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے جو حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق تو سارے ہی انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن سے ارکان اسلام کو خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ تو آج آپ کا تذکرہ ہے، راشد نور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گا پہلے کچھ تعارف آپ کا بیان ہو، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ویسے تو اللہ پاک کے سارے ہی نبی عظمت و فضیلت، شرافت اور تکریم والے ہیں، لیکن کچھ انبیاء کرام علیہم السلام، کچھ رسول عظام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ یہ 5 رسول ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، اور اس کے بعد نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے وہ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک نام ابراہیم ہے، اور بعض جو آسمانی صحائف ہیں اس میں آپ کا جو نام ابرام اور ابراہما یا ابراہم اس طرح بھی کیے گئے، اور یہ سارے ہی ابراہیم کا مخفف ہیں، مراد اسے ابراہیم علیہ السلام ہی کے مبارک ناموں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک نام پر ہی اگر غور کریں تو یہ نام ابن رحیم سے بنا ہے۔ ابن رحیم کا مطلب ہے مہربان باپ، کیونکہ آپ کے اندر بہت زیادہ رحم کرنے کا ایک وصف تھا۔ ویسے تو سارے ہی نبی رحیم و کریم تھے، مہربان تھے، اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ آپ مہربان تھے، حلیم الطبع تھے، مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی، اس بارے میں
ایک قول یہ ہے کہ عراق کے مشہور شہر بابل کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت وہ 1 ذی الحجہ کو ہوئی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ٹھیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب عمر مبارک 75 سال ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد و حضرت طارق تھے، اور آپ کے آباء و اجداد میں اوپر تک اور پھر نیچے تک سارے ہی مسلمان تھے، موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ آزر یہ آپ کا چچا تھا جو کہ ماننے والے پرست تھا، اور اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور جو آزر تھا یہ آپ کا چچا تھا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے یہ مسلمان تھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزید 2 بھائی اور بھی تھے، ایک طاحور اور ایک ہاران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میں تھے، گویا یہ 3 بھائی تھے۔ ٹھیک۔ اور ہاران کے ایک بیٹے ہیں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے اپنا نبی بنایا اور قوم لوط کی طرف یہ بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا کی بیٹی ہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور انہی سے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ایک کنیز سی جو انہوں نے بعد میں آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تھا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پھر آپ کا نکاح ہوا، تو ان سے ولادت ہوئی تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف جو ابو دیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے، یہ بھی ہے، کیونکہ آپ سے پہلے کسی نے اتنے اہتمام کے ساتھ مہمانوں کی اتنی زیادہ عزت افزائی یا اتنی زیادہ تقریب نہیں کی، کیونکہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تو مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل مناقب بہت سارے ہیں، انشاءاللہ مبلغین سے ہم یہ سنیں گے بھی۔ چند ایک جو آپ کی نمایاں خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اس طرز پر تعمیر کیا، یعنی عمارت بنائی، اور آپ کے لیے جنت سے یوں سمجھیے کہ جو ایک پتھر، 2 آئے تھے پتھر، ایک پر آپ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جسے مقام ابراہیم قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور دوسرا پتھر جسے آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نصب کیا جسے سنگ اسود کہا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو جو عطا کی گئیں، جو نوازشات ہوئیں، جو آپ کے معجزات، جو فضائل کمالات، یہ اتنے سارے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر بندہ پڑھتا جائے تو آپ کے فضائل سن کر یقیناً آپ کی محبت میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کی عادات، خصائل جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، اس پر عمل کر کے ہم اللہ کا محبوب بھی بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے انبیاء کی سیرت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اور آپ ہی کی جو یادیں ہیں ان کو ارکان حج میں باقی رکھا گیا ہے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی اس پر گفتگو فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور مسلمانوں پر ایک ایسا فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ایسا عطا فرمایا کہ ساری زندگی میں اگرچہ ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن اپنے ابراہیم، اپنے خلیل کی یادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بسایا ہوا ہے، معمور کیا ہوا ہے۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، اگر ہم ارکان حج پر اور بالخصوص وہ اعمال جو حاجی وہاں جا کر سر انجام دیتا ہے ان پر غور کریں تو یہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو خاندان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک درس یہ بھی ہے کہ جو اللہ والوں کے جو آثار ہوتے ہیں، جو تبرکات ہوتے ہیں، جن چیزوں سے انہیں نسبت ہو جاتی ہے، جو ان کے کیے ہوئے کام ہیں، ان کے نشانات کو مٹایا نہیں جاتا بلکہ اسلام کا مزاج ہے انہیں باقی رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی یادوں کو اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یوں باقی رکھا، اگرچہ اس وقت اسباب خاص تھے، مواقع خاص تھے، لیکن ان کا اخلاص اور ان کا وہ عمل کرنا رب کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا،
اب سبب پایا جائے یا نہ پایا جائے، چونکہ وہ یاد ایسی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی. آپ دیکھیں انہوں نے کنکریاں ماری شیطان کو دیکھ کر، اور ہمیں حکم یہ ہوا شیطان نظر آئے یا نہ آئے، مکلف ہی نہیں بنایا کہ شیطان کو دیکھ کر ماریں، بلکہ ہمیں یہ حکم ہوا کہ اس پیارے کی ادا کو ادا کرنا ہے. آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ المشرفہ سے لے کر یہ کعبۃ اللہ المشرفہ، خود اس کی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مرہون منت ہے. آپ نے جو ہے وہ اس کو تعمیر فرمایا، اور پھر اس تعمیر فرمانے میں جو چیزیں ہیں آپ دیکھیے، وہ جو ایک پتھر ایک کو آپ نے نصب فرمایا کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار میں، اس کا چومنا جو ہے اس کا استلام کرنا وہ شریعت میں لازم قرار دیا گیا حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے، وہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. اب آپ آئیے تھوڑا سا پیچھے ہو بندہ تو مقام ابراہیم ہے، وہاں جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی یاد میں بسے ہوئے پتھر موجود ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ ابھی موجودہ جو کیفیت ہے نا، اس سے پہلے لوگ یہاں آتے تھے چونکہ کھلے آسمان کے نیچے تھے یہ، اور وہ جو پانی بارش کا ہوا کرتا تھا وہ جو پاؤں مبارک کی جگہ تھی نا ان کے اندر آ جایا کرتا تھا، اور لوگ برکت کے لیے اس پانی کو اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے اور اسے پیا کرتے تھے، اس سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے. اور اب بھی اس پتھر کی شان یہ ہے، اس مقام کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں جو ہے وہ دوگانہ ادا کرنا ہے بندے نے. اور ہر مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے جتنا قریب ہو کر دوگانہ ادا کروں، دو نفل ادا کروں، وہ اتنے اچھے ہیں. اور پھر جسے قریب میں جگہ نہیں ملتی وہ تھوڑا کوشش یہ کرتا ہے کہ چلے پیچھے ہو، یعنی یہ اس کے آگے وہاں اس کے قرب و جوار میں جتنا وہ نفل جو طواف کے بعد ادا کیے جاتے ہیں وہ پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے. آپ دیکھیے پھر آدمی یہاں سے یہ طواف کا اور استلام کیا، کعبۃ اللہ المشرفہ کی برکتیں لوٹی، مقام ابراہیم، اب وہ جا رہا ہے سعی کرنے کے لیے، اور رستے میں ہی نا زمزم شریف سے سیراب ہو رہا ہے. اور زمزم شریف بھی حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے. اللہ تبارک تعالی ان کے صدقے اگرچہ اور بھی روایات موجود ہیں، لیکن جو مطلب یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ کوئی من گھڑت بات ہے یا ایسا نہیں ہے، بلکہ مفسرین کرام نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ایڑیاں رگڑنے سے ہوا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام والا قول بھی موجود ہے. لیکن بہرحال یہ جو ہوا یہ صدقہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہے، حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اللہ کریم جو ہے وہ مسلمانوں کو سیراب فرما رہا ہے. اب بندہ یہاں سے پانی پی کر سیراب ہو کر اور پھر سعی کرنے کے لیے جب جاتا ہے، اللہ اکبر، اس میں بھی یاد ہے خاندان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ دیکھیں چلتا آ رہا ہے صفا سے مروہ کی طرف جا رہا ہے، ایک مقام آتا ہے اور یہاں سے جو ہے نا وہ دو میلین اخضرین جو سبز رنگ کے جو پٹے ہیں جو نشانی ہے، وہاں آتے ہی وہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ خالد بھائی اس وقت جو معاملہ تھا حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وہ پانی کی تلاش بھی تھی اور ایک اضطراب کی کیفیت بھی ہے، بچے کی طرف بھی ذہن ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب، یہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا یہ عمل اس قدر اخلاص پر مبنی تھا، ایسا پیارا لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اب اگرچہ پانی کی طلب نہیں ہے، کولر ساتھ ہے، پانی کی بوتل اگرچہ اس نے ساتھ لگائی ہوئی ہے اپنے، لیکن باوجود اس کے گرمی بھی نہیں لگ رہی اس کو، کوئی مطلب اس طرح کا وہ معاملہ نہیں ہے. لیکن اس بندے کو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یاد ہے تو وہاں آتے ہی بندے پر، مرد پر لازم ہے کہ وہ وہاں سے دوڑ کر گزرے گا، پہلے سے زیادہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلے گا. اب آپ دیکھیے جب بندہ یہاں سے چل رہا ہے تو اسے وہ کانسیپٹ فوراً ذہن میں آتا ہے، ہزاروں سال پیچھے بندہ چلا جاتا ہے کہ یہاں دوڑنے کا سبب حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ صحیح عبادت ہے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں اپنے پیاروں کی یاد کو رکھا ہے. گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں گفتگو فرما رہے تھے، اور کیا دلچسپ دل نشین انداز امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، جس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ یہ اہل اللہ ہے، اہل اللہ اللہ کے پیارے ہیں. اب ذرا اس تناظر میں یہ بات سمجھیے کہ کعبۃ اللہ المشرفہ اور اس کے ارد گرد جتنی بھی غیر اللہ یا غیر اللہ کی یادیں تھیں ان کو ہٹوا دیا گیا. جو اہل اللہ کی باتیں اور ان کی یادیں تھیں
ان کو باقی رکھا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ طواف سے لے کر سعی اور دیگر آگے تک جتنے کام ہو رہے ہیں، ایون کہ حاجی جس طرح ابھی آگے مراحل بیان کریں گے تو قربانی بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی پھر ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. تو یہ اہل اللہ جو ہیں، یہ اللہ کے پیارے مقام ابراہیم اہل اللہ کا ہی ایک مقام ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطاف میں بھی باقی رکھا کہ یہاں پر بھی باقی رہے. اور جو غیر اللہ تھے وہ کعبے کے جو ان سے متصل یا منسوب چیزیں تھیں کعبے کے اندر بھی تھیں، تو ان کو وہاں سے بھی باہر کروا دیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیاروں سے پیار ہے. اور یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اللہ کا پیارا ہو جائے، پھر اللہ کا پیارا ہے ہی وہ کہ مسلمانوں کے دل میں اس کا پیار رکھ دیا جاتا ہے. بالکل اس کی عقیدت دلوں میں رکھ دی جاتی ہے. روایتوں میں آیا یودع لہ القبول فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت زمین میں پھیلا دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا دعا کی تھی ایاز بھائی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مالک کریم میرا اچھا تذکرہ اچھوں کی زبانوں پر باقی رہے. کیا کہیے گا؟ بلا شبہ خالد بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت اور شان، اور آپ کی جو اوصاف حمیدہ اور جو یہ شان جو حج کے حوالے سے ہمارے عدنان بھائی بیان فرما رہے تھے، بلا شبہ دیکھیے نا، صفا اور مروہ کو اللہ نے شعائر اللہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں. حالانکہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ تو جسٹ پہاڑ ہے، لیکن اہل اللہ سے نسبت ہے تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ شاعر اللہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اپنی نشانی قرار دیا. تو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں سے جس طرح عبادات مزین ہے، اور بالخصوص حج بیت اللہ کو جو یوں سمجھیے کہ یہ مزین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان سے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شرافت کے لیے کافی ہے. آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کا یہاں پر ذکر کیا، تو میں ایک یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک بزرگ تھے، وہ حضرت واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. اسی مجلس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص جو تھے وہ موجود تھے، اہل اللہ موجود تھے. تو جب واعظ کافی لمبا ہو گیا نا، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں، آپ نے واعظ کیا، میں ایک جملہ کہہ دوں گا. انہوں نے کہا جی جی. کہا آپ نے تو بہت کافی لمبی چوڑی بات بیان کی ہے، میں ایک جملے میں مختصر کر دیتا ہوں کہ جو رب کی مانے نا، رب اس کی مانتا ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کو نقل فرمایا ہے. اس کے بعد حال میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ نے اس حکایت کے تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک موقع آیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جس میں کھیتی نہیں ہوتی، بے آب و گیا ہے، چٹیل میدان ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بشر ہے، وہاں چھوڑ کر آ جائے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی. اللہ نے جیسا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعامل بھی نہیں کیا، آگے سوال بھی نہیں کیا، آگے پوچھا بھی نہیں مولا بنے گا کیا، وہاں ہوگا کیا، کوئی سہولیات. اللہ اکبر. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل فرمائی. آپ جو ہے وہ وہاں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا ہے. اچھا، اس کے پیچھے اگر ہم سینیریو دیکھتے ہیں تو سینیریو کیسا ہے کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے اولاد نہیں ہے، ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوتا ہے. اتنے عرصے کے بعد جا کر اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اولاد بھی بالکل نو مولود بچہ ہے، بالکل چھوٹا ہے. آزمائش کیسی ہے، امتحان کیسا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے اہل کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اور اہلیہ سوال بھی کرتی ہیں، اس کے جواب میں بھی یہ کیا اللہ کی مرضی سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ میں تنہا چھوڑنے والا نہیں. اب جو ہے وہ واپس لوٹ کر آتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ سٹیج ایسی آتی ہے کہ یہی صاحبزادے جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں اور ایک ایسے موقع پر آتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب یہ بالکل سمجھیے کہ جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم اب اسی صاحبزادے کو قربان کیجیے. اب ان کی قربان کرنے کا وقت آتا ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبزادے سے ارشاد فرماتے ہیں، وہ لبیک کہتے ہیں کہ
آپ کو جیسا حکم دیا گیا آپ پورا کیجئے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ۔ اب حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے، یہ میں نے تو دفعتاً بیان کر دیا بہت آسانی کے ساتھ، لیکن کیا یہ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو یہ، لیکن اہل اللہ ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر بجانب ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ کیا نام ہے، دین حنیف آپ کو قرار دیا گیا نا، سارے دینوں سے جدا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ تسلیم و رضا اللہ کی بارگاہ میں، یہ آپ کی ایک زندگی کا نمایاں وصف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسی تسلیم و رضا پائی جا رہی ہے، وہاں بھی چھوڑ کر آئے، پھر جب جوان ہو گئے کہ آپ قربان کر دیجیے، اب قربان کرنے چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو مقبول فرمایا، دونوں معاملات کو، اور پھر جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے فدیے میں جو ہے وہ ذبیحہ آ گیا۔ اب مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جب اللہ کی مانی نا، اللہ رب العالمین کے حکم پر سر جھکا دیا، اطاعت کر لی، تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے، تو جب مکے میں جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی مولا میں نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی، اب میری عرض ہے، ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا کریم اس شہر کو آباد فرما دے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے ایسا آباد فرمایا، ایسے ام القریٰ بنا دیا، سبحان اللہ، ساری بستیوں کی ماں بنا دیا اللہ نے اس کو مکہ مکرمہ بنایا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس شہر کے پھلوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ اکبر، آج کیسا سما ہے وہاں پر کہ جناب کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا جہاں کا پھل جو ہے وہ وہاں پر کون سا پھل ہے جو وہاں موجود، اور کس کیفیت اور انداز میں ہے، یہ بھی جو ہے وہ جو جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے دعا کی، اے الہ العالمین اس شہر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ آج عاشقان رسول کے دل کھچے چلے جا رہے ہیں، آج لاکھوں حجاج الحمدللہ عرفات کے میدان میں موجود ہیں، مکہ پاک کی طرف لوگوں کا جو رجحان ہے، جو میلان ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا کا ثمرہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب اطاعت کی، حکم کی تعمیل کی، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے، تو پھر رب نے فرمایا اے خلیل اب آپ فرمائیں جو آپ کی عرض ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے کس شان کے ساتھ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ میرے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بڑا درس ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں خود کو جھکا دیتے ہیں، اللہ کے حکم پر، اللہ کے فرامین پر جو ہے وہ ہم جب اطاعت کرنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے لیے کیسا بندوبست فرماتا ہے، کیسی یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ موجود ہے۔ اور حضرت دوسری طرف آئیں تو قربانی کے معاملے میں اطاعت کی نا، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیا، اللہ نے ساری امت کے لیے اس کو جو ہے وہ باقی رکھ دیا، تا صبح قیامت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو برقرار رکھ دیا۔ کہ کیسا اعزاز اور کیسا اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ تو رب العالمین ہمیں بھی آپ علیہ السلام کی سیرت کے اس گوشے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے اللہ ہم سب کو بھی بنائے۔ آمین آمین۔ راہ وفا سب کچھ لٹا دیا، راہ وفا میں عشق نے سب کچھ لٹا دیا، اس پر اثر ہوا خرد کی دلیل کا، دائم جو باغ مکہ میں رہتے تازگی، یہ رنگ ہے دعا کی اسی سلسبیل کا، چل جائے
حسن و جمال ہے یہ جو حرم میں جلوائے حسن و جمال ہے صدقہ ہے اس حسین و وجیہ و شکیل کا صدقہ ہے اس حسین و وجیہ و شکیل کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے لیے یہاں جیسے پیارے حیات بھائی نے ارشاد فرمایا بعض اوقات جو ہے نا وہ بعض چیزوں پر عمل کرنے میں لوگ نا پس و پیش سے کام لیتے ہیں. نہیں یار یہ بہت مشکل ہے, وہ جی شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. بعض اوقات ظاہری طور پر اس طرح ہیلے اور ہوشیاری اتنی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ یہ کر لیتے. ہاں جی, اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ شریعت کی مان لے. ظاہری طور پر اگر نقصان بھی نظر آ رہا ہے نا, اگر آپ نے شریعت کی مان لیں, جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی سود کا کاروبار کر رہا, اور نہیں جی یہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے, میں تو یوں ہو جاؤں گا وہ ہو جاؤں گا. کر کے تو دیکھیں آپ, جنہوں نے کیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, آپ دیکھیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم بہت مشکل ہے, لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ آپ بس جو آپ کر سکتے ہیں نا وہ آپ کریں. دنیا میں لاکھوں لوگ ہو گئے لیکن ان کا یہ بالکل لاکھوں میں ایک تھا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی اپنے بیوی بچے کو جو ہے وہ بے آب و گیا بے آبان میں چھوڑ کر آپ کے ذمہ یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے آپ کر لیں, آپ کر لیں, انجام کار جو ہے نا وہ اللہ کریم پر چھوڑ دیں. جب آپ نے درست انداز میں کر لیا نا تو پھر آپ دیکھیں موج لگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس شہر کو بسایا بلکہ لوگوں کے لیے اب اسباب بھی خود بخود بن گئے. آپ دیکھیں ادھر چھوڑ کے گئے, ادھر پانی, ادھر قافلے کا آنا اور وہیں ٹھہر جانا اور آباد سب کچھ. تو ہمارے ذمہ اتنا ہی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے نا آپ اس پر عمل کر لیں. ظاہری طور پر نقصان بھی نظر آ رہا ہے نا کہ اس وقت دراصل جب بندہ شریعت کی بات عمل کرنے کی طرف آتا ہے تو اب شیطان کیا ہے, تنگ دستی بھی یاد دلائے گا, نقصان بھی یاد دلائے گا, ہو یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس معاملے میں درست ہیں, شریعت کا حکم وہی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم وہی ہے, تو پھر کر گزریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. شریعت پر عمل کر کے, اللہ رسول کے احکام پر عمل کر کے آسانیاں حاصل ہوتی ہیں. اس کی صاف ظاہر مثال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بے شمار مثالیں. اور عدنان بھائی دیکھیے یہ بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے نا جی کہ دیکھیں قربانی تو مینڈے کا نام نہیں تھا, قربانی تو اصل باپ بیٹے کی ٹوکی تھی, وہ گفتگو تھی. وہ جو میسیج ہے جنا کا نام آپ دیکھیے وہ کتنا بڑا میسیج ہے, یعنی جو تسلیم و رضا کا جو پیغام دیا جا رہا ہے اس گفتگو کے اندر کہ باپ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں اور بیٹے جو سر کو جھکا رہے ہیں. تو یہ اصل جو میسیج اور پیغام دیا جا رہا ہے یہ ہے کہ پھر انہوں نے یہی چیز ان کو موٹیو کر کے لے گئی نا آگے تک کہ وہ پھر اس پر اللہ کے حکم پر جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. اللہ رب العالمین نے جنت سے جناب مینڈا بھیج دیا. تو یہ حقیقت ہے کہ اصل جو ہے وہ ہمارے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ ایک اسٹیپ بڑھانا, کہ ہم آگے اللہ کی اطاعت کی طرف قدم بڑھائیں اور سر کو جھکانے والوں میں بن جائیں. تو اللہ رب العالمین اسباب جو ہے وہ خود ہی مہیا. اب دیکھیں کہ جو الفاظ کہے گئے جن کو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے, جو کہہ دیا گیا ہے وہ کر لیا جائے. آپ وہ کیجئے جو آپ کو کہا گیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین. ابھی تو دونوں نے بات کو تسلیم کر لیا ہے. ایک کو القاء ہوئی تھی, وحی کی گئی تھی خواب میں, اور دوسرے تک اس نے پہنچائی ہے. اب دونوں نے اس نقطے کو قبول کر لیا ہے کہ ہونا وہی ہے, کرنا وہی ہے جس کا حکم ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم. یہاں تک آنا تمہارا کام تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مقبولیت اس کو بخشی ہے, فرمایا کہ اب ہم نے اپنے ابراہیم کو ندا دی, اب اس کو پکارا. قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تم نے اپنا جو خواب تھا وہ سچ کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکیوں کو, کامیوں کو, احسان کرنے والوں کو, بھلائی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین.
वाह। अल्लाह तबारक व ताला ने एक मेंढा जो अता फरमाया उसका ये तज़किरा हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनका फिदिया भी अता फरमाया, और फिर क्या हुआ, और उसको फिर बाद वालों के लिए बाकी रखा। आज जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा गया ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो फिर हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से है। अल्लाह करीम हमें अपने प्यारों के तरीके पर चलाए, जिसकी हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, तो ये सिरात मुस्तकीम सामने है, ये वो रास्ता है। इन पर तो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ, इस इनाम को कुरान बयान कर रहा है। इन्होंने अपनी करनी कर ली और अल्लाह करीम ने इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन कहकर फरमा दिया कि ये है हमारी जजा, ये है हमारा बदला। ये वजअली लिसान सिद्क़िन आरिया क्या ज़हूर हो रहा है ना कि हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चर्चा हो रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है वो इरशाद फरमा रहे हैं आपका नाम लेकर, तो बिला शुबा है ना ये इसका इजहार हो रहा है। और छोटा सा एक जुमला है अयाज भाई जी, मदनी चैनल के नाज़रीन ने शायद छोटी मोटी इसी जगहों पर इसको पढ़ा होगा, लेकिन अभी मैं बात सुन रहा था तो मेरे ذہن में बिल्कुल ये क्लिक किया। लिखा होता है कि आगाज बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। वाह, क्या बात है, बस अल्लाह करीम के नाम से बंदा शुरू कर ले, उसकी मर्जी का काम है, उसकी मोहब्बत का काम है, उसके लिए करने का काम है, उसके नाम लेकर, उसका नाम लेकर शुरू कर दे। अंजाम क्या होगा, जिसके लिए आपने सर झुकाया है ना, वो सर झुका नहीं रहने देगा, सर बुलंदी अता फरमाएगा। ये उसकी शान है, ये उसकी आदत जारिया है कि जो उसके आगे झुक गया है अल्लाह तबारक व ताला ने उसे रिफ़त अता फरमाई है, बुलंदी अता फरमाई है, मकाम अता फरमाया है। और जो उसके आगे तन के खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर, इरशाद होता है फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे और उसके साजो सामान को सबको जमीन के अंदर धंसा दिया। कितने करो फर वाले आए, बड़ी बड़ी हुकूमतों वाले आए, बड़े बड़े ओहदों वाले आए, मनसबों वाले आए। आज शायद पूरे पूरे मुल्क का उतना असासा ना हो जितना एक एक बंदे के पास हुआ करता था, बिल्कुल। लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ला वाला को पसंद नहीं था, सबका सब धंसा दिया गया। फिर क्या हुआ, अल्लामान वल हफीज। लोगों में अजीब अजीब चहमगोइयाँ हैं। लोग कहते हैं कि कोयले की कानों से जो कोयला निकल रहा है वो भी कारून का खजाना है। बहरहाल ये एक अवामी बात है जो लोग कहते हैं, ये शरई तौर पर दुरुस्त हो, इसका हम इल्तिज़ाम नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहा है कि यही दुरुस्त है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब खजाने जो निकल रहे हैं ना, वो खजाने थे जो पुराने खो गए। लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने जिनको बाकी रखना है उनका तज़किरा अच्छे लोगों की ज़बानों पर है, उनकी यादें अदा की जा रही हैं। अल्लाह करीम अपने प्यारों से प्यार करता है और उनकी कुर्बानियों को, उनके कामों को ज़ाया नहीं जाने देता। अल्लाह करीम हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए और इस रास्ते पर चलते चलते जब हम वहाँ पहुँचें जहाँ आखिरत में अल्लाह वालों की मंजिल हो, अल्लाह करीम जल्ला वाला का वो पसंदीदा घर जन्नत जहाँ उनका ठिकाना हो, अल्लाह करीम जल्ला वाला उनके कुर्ब जवार में हमें भी वसाए। मदनी चैनल के नाज़रीन नबी एक पैकेज शामिल करते हैं इस सिलसिले में, मक्के की बहारें, और इसमें काबा मुअज़्ज़मा की खुसूसियात बयान की जा रही हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। बड़ा ही प्यारा सिलसिला है, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते इसका सेगमेंट है मक्के की बहारें। हज के मुबारक अय्याम हैं, अल्लाह पाक हमें भी हज की सआदतें अता फरमाए, मक्का पाक का दीदार अता फरमाए, इसकी पुरबहार पुरकैफ रौनक़ें हमारा मुक़द्दर फरमाए, हमें भी तवाफ़ काबा की सआदतें अता फरमाए। मक्का पाक में बड़ी खुसूसियात हैं और एक बड़ी प्यारी खुसूसियत क्या है कि इसमें अल्लाह पाक का मुबारक घर भी है, जिसे हम काबा शरीफ भी कहते हैं। और इस काबा की निस्बतें जो हैं वो बड़ी इज़्ज़त वाली हैं, बड़ी अज़मत वाली हैं, बड़ी रिफ़त वाली हैं। आशिकान रसूल जब भी मक्का पाक में जाते हैं तो बड़ी सआदत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक घर का दीदार भी करते हैं, इस मुबारक घर का तवाफ़ भी करते हैं और वहाँ जाकर खूब गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगते हैं। ये मकाम कबूलियत है और इस मुबारक घर की निस्बत बहुत सारे अंबिया किराम के साथ है और बिलखुसूस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत भी इस काबा के साथ है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस काबे का तवाफ़ भी फरमाया और भी बड़ी निस्बतें हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम काबा शरीफ के बारे में 12 मदनी फूल आपको पेश करेंगे। अल्लाह पाक हमें अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ सुनने की
اور مدنی پھول چننے کی سعادت دے۔ بڑے ہی پیارے مدنی پھول ہیں، چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کعبہ معظمہ کے فضائل بے شمار ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بیت المقدس کے مشہور بانی، یعنی اس کو بنانے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام، کہ آپ نے جنات سے اس کو تعمیر کروایا۔ مگر کعبۃ اللہ کے مشہور بانی، اس کو بنانے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، یہ اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ اور نمبر 2، کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم، سنگ اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو کہ بیت المقدس پہ نہیں ہیں، یہ شرف اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ نمبر 3، کعبہ معظمہ پر پرندے نہیں اڑتے بلکہ اس کے آس پاس آتے ہیں اور گھومتے ہیں، اوپر سے نہیں جاتے بلکہ سائڈوں سے نکل جاتے ہیں۔ نمبر 4، حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اس قدر اس شہر کو مکرم فرمایا ہے، برکت والا بنایا ہے، امن والا بنایا ہے، اللہ اکبر، کہ یہاں شکاری بھی شکار نہیں کرتے۔ نمبر 5، حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے، یعنی اس ایریے میں کبھی بھی جنگ و قتال نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، کعبہ معظمہ سارے حجازیوں خصوصاً مکے والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے، کہ وہ جگہ بے آب و گیا ہے جہاں معاش کے ذرائع سب ناپید ہیں، مگر وہاں کے باشندے دوسروں سے زیادہ مزے میں ہیں، غرض کہ وہ جگہ صرف عبادتوں کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کی سعادتیں پاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں اور عبادت کی نیت سے آتے ہیں، تو وہاں کے باشندوں کو بھی اللہ پاک ان کے وسیلے سے رزق عطا فرماتا ہے، روزگار عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی کہ فیل یعنی ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروا دیا، مشہور قرآنی واقعہ ہے، اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اور اللہ پاک نے جب کعبۃ اللہ کو یہ ہاتھی اور ان کی پوری فوج کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئی تو اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل ان کے ذریعے ان ہاتھیوں کو مروایا اور کعبۃ اللہ کی حفاظت خود فرمائی۔ نمبر 8، حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا، اللہ پاک نے شان اور شوکت کعبۃ اللہ کو عطا فرمائی۔ نمبر 9، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس مکہ پاک میں پیدا ہوئے، آپ اسی شہر میں جلوہ فرما ہوئے اور اس شہر کی عزتوں کو مزید دوبالا فرمایا۔ نمبر 10، رب تعالی نے کعبے کے شہر ہی کو بلد الامین یعنی امن والا شہر فرمایا اور اسی کی قسم کو اللہ پاک نے یاد فرمایا۔ نمبر 11، کعبہ شریف کے پاس ایک نیکی کا ثواب اللہ پاک 1,00,000 گنا بندے کو عطا فرماتا ہے اور بیت المقدس کے پاس 50,000۔ نمبر 12، فرشتوں اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کا قبلہ کعبہ ہی رہا، نہ کہ بیت المقدس۔ تو اللہ پاک ہمیں کعبہ شریف کی برکتیں نصیب فرمائے، اس کا دیدار عطا فرمائے، اس کا طواف عطا فرمائے اور ہمیں جلد وہاں پہنچ کر خوب عبادتیں، دعائیں، التجائیں، آہوزاریاں کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، تیاری جاری تھی کہ آپ کے جو میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، کچھ کالز لیتے ہیں پھر ساتھ ساتھ میسیجز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ کالز دیجیے۔ عمر حیات اتاری کامیا والا سے عرض گزار ہوں، اور آج کا موضوع خلیل اللہ۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم ان کی حیات مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی حیات کے اندر بہت ساری مشکلات، تکلیفیں اور مصائب و علام کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مشکلات کو کس طرح فیس کریں اور ان مشکلات پر کیسے صابر رہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اور ہمارے خلیل بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ سبحان اللہ، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی اور
اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان میں ان مبارک آزمائشوں کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر ان پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو انعامات عطا فرمائے ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ کیسے صبر کرنا چاہیے، راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن ایک وصف جس پر جو سوال کیا گیا کہ آپ مصیبتوں تکلیفوں پر صبر کرنے والے تھے، خالد بھائی اگر آپ کی جو آزمائشیں، جو تکالیف اور جن مصائب میں آپ کو مبتلا کیا گیا، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ آپ کو اتنی بڑی عمر میں بیٹا عطا کیا گیا اسماعیل علیہ السلام، اور پھر فرمایا گیا کہ اسے ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ اپنی بیوی کے ساتھ کہ جہاں بالکل جنگل ہے، اور یعنی اس سے اول امتحان لیا گیا، دیکھیں اس سے پہلے کا دیکھیں تو اتنی وقت تک اولاد نہ ہونا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین اس پر بھی ذرا غور کریں کہ ہمارے یہاں عجیب و غریب سینیریوز اور پھر اس کے نتیجے میں بہت ہی منفی اقدامات کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں کہ رشتے ہی ختم کر دیتے ہیں اگر اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دینا ہے اور اس کی بارگاہ سے بندہ لو لگا کے رکھے۔ قرآن کریم میں کئی تذکرے ایسے موجود ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو بہت بڑی عمر کے بعد اولاد عطا فرمائی۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے گویا آزمائش ہے، امتحان ہے، مشکل ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور بندہ یقین کیجئے بندہ تو بندہ ہی ہے نا، پھر بے بس ہے، اس کو اس کی بے بسی بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ میں بے بس ہی ہوں، لیکن وہ اس بات پر بھی تو یقین رکھے کہ جس کا میں بندہ ہوں، جو میرا مولا ہے اللہ ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ کرم فرمائے، وہ بہتر جانتا ہے میرے لیے۔ اگر بندہ خالد بھائی یہ یقین رکھے نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کافی بڑی عمر کے بعد اللہ نے اولاد دی، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو بڑی عمر کے بعد اولاد دی۔ اتنی دیر تک بے اولاد رہنا ان کے لیے یقیناً ایک آزمائش تھی، لیکن کیسا صبر و رضا، اللہ کی رضا پر کیسا راضی رہنا، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے صرف بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا فرمائیں۔ خالد بھائی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے، لوگ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہیں وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، میری صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، میرا نام کیسے روشن ہوگا، میرا دنیا میں نام آگے کیسے ہوگا، میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ بھائی جس نے آپ کو جوانی میں سنبھالا ہے، جس نے بچپن میں آپ کو اتنا نوازا ہے، جس نے آپ کو غربت سے مالداری کی طرف آپ کو جو ذات لے کر گئی ہے، وہی آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اور اگر اللہ پاک نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو وہ اس بات پر بھی وہ ذات قادر ہے کہ آپ کو بیٹے عطا فرمائے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے بیٹوں کا ہونا بہتر نہیں، بیٹیاں آپ کے لیے زیادہ مناسب ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہی بیٹیاں اتنی ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نیک صالحہ ہوتی ہیں کہ وہ یوں سمجھیے کہ عرصہ دراز تک یہ بیٹیاں اس کے نام کو روشن کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بندے کی نجات کا یہ ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبیوں کی جو مبارک سیرت ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کو راہ خدا میں جو تکالیف آئیں، ان کو لوگوں کی طرف سے جو تانے سننے کو ملے، یہ وہ چیزیں ہیں خالد بھائی کہ اگر ہم ان پر غور کریں کہ اللہ کے نبیوں نے ایسے موقع پر کیا کیا تھا، تو اس کو دیکھ کر ہم ان کی مبارک سیرت سے یوں سمجھے سبق حاصل کر کے ان سے ہم اپنے لیے سامان رہنمائی کا سامان حاصل کر کے ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ بالکل جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر مشکلوں کو فیس کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کریم کے لیے جو صبر کرتا ہے پھر اللہ کریم اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو انشاءاللہ مزید بھی آگے شامل کرتے رہیں گے، اور کس طرح آپ نے صبر کیا، کیا کیا مصیبتیں آئی تھیں۔ جب مصیبت جن پر پڑی اور انہوں نے صبر کیا، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو اپنی مصائب پر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ میسیجز لیتا ہوں۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مثانے کی کمزوری کا علاج بتا دیں، اور اس کا علاج کتنے مہینے تک کرنا ہوتا ہے یہ بھی بیان فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اویس رضا بھائی ہیں واہ کینٹ سے، اور کہنا ہے ان کا کہ تمام حجاج کرام کو حج مبارک ہو، اللہ
ہمیں بھی نصیب کرے، آمین آمین آمین۔ گردے میں پتھری اور درد سر کا علاج بیان فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کوئی کلام سنا دیں۔ چلیں جی، یہ بھی اچھا ہوا۔ یہ دور میرے عطار کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اور یہ میسج ہے مامو کانجن سے۔ اچھا جی، سنا جنگل رات اندھیری، میاں والی سے میسج ہے اور اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ گرمی بہت لگتی ہے اور سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ خیر فرمائے۔ کالز کچھ لیتے ہیں جی۔ خلیل بھائی سے مجھے سوال ہے کہ تو خارش ہونے کے بعد جو ہے نا جسم پر تھپڑی تھپڑی سی بچ جاتی ہے اور پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، یعنی کہ کچھ بھی کھا لیں، سردی ہو یا گرمی ہو، جب بھی کبھی رات کو سوتے ہوئے کبھی دن میں کسی حالت میں بھی جو ہے نا یہ سلسلہ پیش آتا ہے، تو خارش ہونے کے بعد یعنی کہ جسم سوجنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سر کے بال جو ہے نا جھڑتے جا رہے ہیں اور نشان جو ہے نا ماتھے کی سائڈ پہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم آسانی فرمائے، نظر رحمت کرے، مشکلات کو دور فرمائے، اور تھوڑی سی پریشانیاں جو ہیں، بہت سارا سکون بھی تو ہے، اللہ کریم اس پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم نا دو چار پریشانیاں ہوتی ہیں ایک ساتھ ہی ہو جاتی ہیں، تو ان کو گن کر دوبارہ 1 سے کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آخر تک گن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نعمتیں جو ہیں وہ ہر دفعہ نئی نعمت ہوتی ہے، لیکن ان کی کاؤنٹنگ نہیں کرتے کبھی۔ حالانکہ فرمان بھی یہ ہے کہ اگر اس کو گننا بھی چاہیں تو گن سکیں گے نہیں، شمار احاطہ نہیں کر پائیں گے اس کا۔ نعمتیں بہت ساری ہوتی ہیں، تھوڑی سی پریشانیوں کو بار بار سوچ کر بندہ بڑھا رہا ہوتا ہے، کئی ساری نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کر رہا ہوتا، تو اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ رہے۔ اللہ کریم پریشانیاں دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ مصیبت جو ہے نا وہ پیچھے کوئی بہت بڑی خیر لے کر آ رہی ہوتی ہے، بہت بڑا جو ہے نا اجر لے کر آ رہی ہوتی ہے، بہت بڑا ریوارڈ لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ انسان اگر یہ تصور بنا لے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر صبر کرنا، اس پر جو ہے وہ کرنا، میں یوں سمجھیے کہ اس کو فیس کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہی پر اگر ہم نظر کر لیں تو ایک ایک مصائب اور پریشانی کے پیچھے ریوارڈ دیکھیے کتنا بڑا ہے، اجر کتنا بڑا ہے، مقام اور منصب کی بلندی کتنی بڑی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا درس موجود ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، حمزہ والا سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خلیل بھائی یہ کلام سنا دیں، تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا، منقبت ام عطار سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ کچھ کالز مزید دیجیے۔ پنجاب میں دن بدن گرمی بڑھ رہی ہے نا، تو کافی حد تک گرمی پڑ رہی ہے۔ ایک تو یہ ارشاد فرما دیں کہ اس شدید گرمی میں کس طرح بچاؤ کیا جائے مشروب کے حوالے سے یا فروٹ کے حوالے سے، اور دوسرا 1-2 دن رہ گئے ہیں عید کو بھی، تو گرمی بھی ہوگی اور بڑا گوشت بھی لوگ کھائیں گے، تو یہ کس طرح استعمال کریں تاکہ کوئی آزمائش بھی نہ ہو۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گرمی میں جب گرم چیز کھائی جاتی ہے تو پھر ہاسپٹل اور ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یہ بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ خلیل بھائی کی سے آپ کے سوال کا جواب لیں گے، مزید کال دیجیے۔ میں فاطمہ تاریہ من چناباد، میرے پیارے پیارے خلیل انکل، آپ مجھے یہ منقبت سنا دیجیے۔ عطار ساڈے مرشد نے ایسی خوشی نصیب ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام یہ خلیل بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھنے والے اپنے اپنے زبانوں میں جو پڑھا گیا ہے ہر کانٹیکسٹ میں یوں بات کر سکتے ہیں اور اپنی اپنی مدر ٹنگ میں اس فرمائش کو کر سکتے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی اچھی نیت سے یہ چیزیں شامل کی ہوں گی کہ جو زبان عموماً جو مشہور ہیں زبانیں ہماری بولی جاتی ہیں، تو وہ اس میں فرمائش خلیل بھائی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے انداز میں پیر و مرشد کو نذرانہ عقیدت بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات خالد بھائی اس کلام کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ اسی ان کے جس زبان کے اندر وہ منقبت کے اشعار پڑھے گئے اسی طرح کی شخصیات کو ماشاءاللہ سامنے رکھا گیا ہے، تو یہ ایک اور سونے پر سہاگا ہوتا ہے، دلچسپ بھی یہ کلام کو مزید بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکتیں دے۔ اور
علم نافع بھی عطا فرمائے خلیل بھائی کو، اور منقبت امیر اہل سنت، منقبت ام اطہار جس طرح سے ذوق اور شوق کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، رب العالمین اسے قبول بھی فرمائے، اور مقبولیت تو ہم اس کی ایک دنیا میں جو ہے کہ کلام پڑھا جاتا ہے اور زبان زد عام ہوتا ہے، یہ بہت پیاری علامت ہے۔ اللہ کریم یہ فیض جاری رہے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ فرمائشیں پہلے خلیل بھائی سے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ علاج وغیرہ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ، بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ، پائے شفیع روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شفیع روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں، میرا بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا تیرے مزتر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں۔ تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، تم ہی تو ایک آس ہو، تم ہی تو ایک آس ہو، قلب گناہگار میں، خاک ہے ایسی زندگی، خاک ہے ایسی زندگی، وہ کہیں اور ہم کہیں ہے، اسی زیست میں مزہ ہے، اسی زیست میں مزہ جو دیا یاد
زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو ڈرا دم بھر مدینے میں ہے، اسی زیست کا مزہ جو دیا یہ دور میرے اتار کا ہے، 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 صدقہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، صدقہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، چرچان کے کردار کا ہے، چرچان کے کردار کا ہے، یہ دور میرے اتار 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 کا ہے، اتار ساڑے مرشد سے خوش نصیب اتار ساڑے مرشد سے خوش نصیب اتار ہمارے رہبر ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ایک تارے سے سورج کی طرح ان کو چمکایا نے، ایک تارے سے سورج کی طرح ان کو چمکایا نے، کیا کوئی گھٹا پائے گا بھلا جب ان کو بڑھایا نے، اپنے تو ہے اپنے لیکن اب اپنے تو ہے اپنے لیکن اب کہنا ایسا اغیار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، اتار سارے مرشد سے خوش نصیب اتار پانجا مرشد پا خوش نصیبیوں، پا خوش نصیبیوں، اتار سارے مرشد سے خوش نصیب اسی خوش نصیب اتار سارے رہبر نے سے خوش نصیب سبحان اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین ایک پیکج شامل کرنے لگے ہیں، حج کی برکات واپس آئیں گے تو خلیل بھائی سے انشاءاللہ آپ کے علاج وغیرہ جانیں گے، جب تک کچھ میسیجز بھی مزید ایڈ ہوئے ہیں ان کو بھی خلیل بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں، آپ پیکج ملاحظہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جو کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ فضائل کیا ہیں سنیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 962، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے گرد طواف کرنا نماز ہی ہے، لیکن تم اس میں کلام کر سکتے ہو، لہٰذا جو طواف کے دوران گفتگو کرنا چاہے تو وہ اچھی بات ہی کہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 50 مرتبہ 50 ٹائم بیت اللہ کا طواف کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہوئے سنا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں ان دونوں رکنوں حجر اسود رکن یمانی کا ہی استلام کرتا دیکھتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں ایسا کیوں نہ کروں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ان دونوں رکنوں کا استلام کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا کہ جس نے گن کر 7 پھیرے کیے، ایک پھیرے کو کہتے ہیں شوط، اور 7 پھیرے یہ ہے طواف، پھر 2 رکعت ادا کی تو وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یہ بھی سنا طواف کرتے ہوئے آدمی کہ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حجر اسود کا استلام کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو جا کے چومنا، یہ بھی استلام ہے، اور ایک دور سے اشارہ کر کے یہ استلام ہے۔ یہ ایسا کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے، اور طواف کرنا اور 2 رکعت ادا کرنا یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور طواف کے ہر قدم پر حاجی کو، معتمر کو، عمرہ کرنے والے کو بھی 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کیا، اس دوران کوئی لغو کام نہ کیا، بیکار کام نہ کیا، تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث الترغیب و ترہیب میں ہے، اللہ پاک اپنے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے، 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ کعبۃ اللہ کا جو طواف کرتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، جو کعبے پہ جا کر نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو کعبے کی صرف زیارت کرتا ہے، صرف کعبے کو دیکھتا ہے، اس پر بھی اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جب کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجات بڑھائے جائیں گے۔ اور جس نے طواف کے دوران باتیں کی تو اس نے اس حال میں رحمت الہی میں اپنے پاؤں ڈبوئے جیسے پانی میں داخل ہونے والا اپنے پاؤں ڈبوتا ہے۔ طواف کے دوران اچھی باتیں کر سکتے ہیں، فضول بات تو کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے جا کے ہم طواف کرتے ہوئے کریں۔ کعبے کا منظر سبحان اللہ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا
اکبر اللہ اکبر. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ کریم ہمارے حق میں بھی اسے قبول فرمائے. خلیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ نے جو میسیجز کے ذریعے سے علاج پوچھے ہیں انشاءاللہ خلیل بھائی سے جانتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم جنہوں نے بھی کال کی جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے یا میسیج وغیرہ کیا، اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے آمین. اور مشکلات پریشانیاں بیماریاں اللہ کریم دور فرمائے. مثانے کی کمزوری کے حوالے سے پوچھا تھا. مثانے کی کمزوری کے لیے سب سے پہلے تو اس کے اسباب دیکھ لیے جائیں کہ کن اسباب کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو خاص طور سے کھانے پینے کی احتیاطیں اور سادے غذا کھائیں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. اور مثانے کی کمزوری کے اعتبار سے پستے بہت اچھی چیز ہیں. اگر پستوں کو تھوڑا سا شہد کے اندر جیسے 50 گرام پستے لے لیں، اس کو پیس کر تھوڑا سا شہد کے اندر مکس کر کے صبح شام اس کو استعمال کر لیں. اگر جیب اجازت دے تو چلغوزے بھی اس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اخروٹ ہیں، یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید رہیں گے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ غذاؤں کے اعتبار سے ہے. باقی بیماری کے کچھ اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، تو وہ کسی آپ ماہر طبیب کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کے اسباب پہ غور کر کے تو پھر اس کا باقاعدہ علاج انشاءاللہ آپ کو بتا سکیں گے اللہ نے چاہا تو. گردے میں پتھری کے حوالے سے پوچھا گیا ہے. تو گردے میں پتھری کے لیے ایک شربت بزوری آتا ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں. شربت بزوری چھوٹے موٹے ذرات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے نکل جاتے ہیں. اور اگر کچھ بڑی پتھری ہے جیسے 4 mm کے برابر ہو، اس کے لیے چاہیں تو بنی بنائی دوائیں بھی مل جاتی ہیں مارکیٹ سے. اور یہ نسخہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. نسخے میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگوں کو پہچان کم ہوتی ہے تو نقل اصل کی وجہ سے کوئی مزید پرابلم نہ ہو جاتا. لیکن آپ کوئی نسخہ بھی خریدیں تو کسی اچھے طبیب کو دکھا دیں کہ یہ تھا اور میں نے یہ لیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ فائدہ رہے گا. ہجر الیہود کے نام سے ایک پتھر ہوتا ہے، ہجر الیہود یا ہجر الیہود کے نام سے. تو یہ آپ نے 12 گرام لینا ہے. سنگ سرماہی یہ بھی 12 گرام لینا ہے. اور کلمی شورا اس میں بھی اصلی نقلی آتے ہیں تو آپ نے اصل والا لینا ہے اچھی دکان سے جو بااعتماد کے لوگ ہوں. کلمی شورا یہ بھی 12 گرام. جو کھار بھی کہتے ہیں، جو کھار یہ بھی آپ نے لینا ہے 12 گرام. پھر آخری چیز ہے خار خشک یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 50 گرام. ان سب چیزوں کو پیس لیں، بالکل باریک پیسنا ہے. اگر باریک نہیں پیسیں گے تو اس دوا کا فائدہ نہیں ہے. بالکل اس کو سرمے کی طرح باریک پیس لیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے پہلے اس کو باریک پیسنے کو یوں کہا جاتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے یا پرانے جو حکیم لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کپڑے سے چھان لیں، پھر اس کو کہیں گے کہ یہ باریک ہوا ہے. اس انداز سے باریک کپڑے جو ہوتے ہیں اس سے چھن جاتا ہے، ململ وغیرہ کے، تو اس سے چھان لیا جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ پھر آپ سمجھیں کہ باریک ہوا. تو اس طرح باریک کر کے پھر اس کو آپ نے آدھی چمچ صبح و شام لے لیجئے پانی سے. اور چاہیں تو اس کے ساتھ شربت بزوری کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا ہوا لے کے 3-4 چمچ وہ شربت بزوری کے لے کے اس کے ساتھ اس کو صبح شام استعمال کر لیں. ہاں اگر پتھری بڑی ہے تو پھر جو باقاعدہ اس کی سرجری وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اچھے ڈاکٹر سے طبیب سے مشورہ کر لیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ پتھری بڑی ہوتی ہے اور پھر یہ ان دواؤں بعض لوگ جو ہے نا تیز دوائیں دے دیتے ہیں تو اس سے پتھری تو بعض اوقات نکل جاتی ہے لیکن گردے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی علاج کریں تو اپنے طبیب کے مشورے سے اور اس طرح چلتے پھرتے نسخوں پر عمل بغیر مشورے کے نہ کیا جائے. تو اور انشاءاللہ یہ بھی جو نسخہ ہے یہ بھی اچھا ہے، مستند ہے، مگر اپنی کیفیت دکھا کے اور کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر کے پھر استعمال کیا جائے. وہ افراد ذرا توجہ فرمائیں جو کہتے ہیں کہ ہر مصیبت کے حل کے لیے گوگل کر لیں یا یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. تو وہ جو اس طرح کی سرچنگ میں چیزیں آ تو جائیں گی، کون سی چیز ہے جو اویلیبل نہیں ہے، اتھینٹک کون سی ہے یہ کون بتائے گا. تو اس کے لیے جو باقاعدہ معالجین ہیں، طبیب ہیں، اطباء ہیں، ان سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا. اچھے خلیل بھائی کو بھی میں نے الحمدللہ دیکھا ہے کہ جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کسی ڈاکٹر کی طرف ریفر کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کسی اچھے طبیب کے مشورے سے، کسی حکیم کو دکھا دیں، کوئی علاج بتایا تو دکھا کے یوز کر لیں. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کرنے کا کچھ کہا گیا تھا، آپ کے سننے میں کچھ ہو رہا یا نسخے میں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے آپ نے ملا دی، وہ کھا کر نئی مصیبت گلے لگا لی. یہ پریشانی ہمارے لیے خود ہی ہو سکتی ہے. محتاط سدا سکھی رہتا ہے.
امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں. جس میں بھی یہاں بھی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے نا آسان الفاظ میں چیزیں بتائی جائیں، اگرچہ اچھے علاج اس سے بھی اچھے بہتر ہوتے ہیں، مگر یہ کہ وہ بتانا سے یوں ڈرتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں نقل اور اصل بہت آتی ہیں. جیسے ایک یوں کہنا جدوار خطائی کے نام سے ایک دوا ہوتی ہے، حکیم لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ تقریباً کم و بیش 20,000 روپے کی 1 کلو آتی ہے. اور اسی کی طرح ایک زہر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں میٹھا تیلیا، تو وہ بھی اس کی شکل میں ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے. تو بعض جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو خوف خدا نہیں ہوتا، تو وہ میٹھا تیلیا جو ہے جدوار میں ڈال دیتے ہیں. اللہ. تو پھر وہ سمجھیں کہ آپ نے تو اس کو سمجھا کہ یہ وہی چیز ہے، جدوار خطائی ہے، لیکن وہ اس میں بعض اوقات کو میٹھا تیلیا کا اگر کوئی شامل ہوگا تو اس سے بندہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ زہر ہوتا ہے. اب صرف وہ میٹھا تیلیا سستا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت جیسے یوں کہہ لیں دودھ میں بعض لوگ پانی ملاتے ہیں، دھوکے کے لیے بعض لوگ ملاتے ہیں، جو ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر کہتے ہیں خالص ہے، اس میں کوئی پانی نہیں ہے. تو اسی طرح سے وہ لوگ پھر جو ہے وہ دوائیوں میں اس طرح رد و بدل کر دیتے ہیں جو کہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. تو اس لیے آپ جو بھی لیں، جب بھی لیں، حکیمی دوا لیں تو پہلے کسی اچھے طبیب کو دکھا دیں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ وہی ہے جو میں نے سنا تھا یا لکھا تھا یا پڑھا تھا. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. سر کے گرمیوں کے حوالے سے پوچھا ہے تو گرمیاں لگتی ہیں تو اس میں زیادہ تر بندہ کھانے پینے پر ہی توجہ دے. ستو استعمال کر سکتا ہے، کھیرے لے سکتا ہے، کھیرے کا جوس بنا سکتا ہے، ناریل کا پانی ہے، گنا ہے، اور اسی طرح سے نمکین چھاچھ ہے، کدو شریف ہے، یہ استعمال کر لیں. مولی ہے، آم ہے، مولی ہے، آڑو ہے. اسی طرح سے اگر آم کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت آپ دودھ بھی لے لیں، لسی لے لیں تو انشاءاللہ. اسی طرح سے کچے آم کی جو ہے وہ اس کا بھی بنایا جاتا ہے شربت وغیرہ، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور درد سر کے حوالے سے یہ ہے کہ رات کو 8-10 بادام جو ہے رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح اس کو چھیل کر استعمال کر لیں. تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، آنکھوں کی کمزوری اور دماغ کی کمزوری، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. تو جو وجہ ہے خاص طور سے اس کو دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ میسیجز میں ایک بات یہ بھی تھی کہ گرمی کی وجہ سے درد ہو رہا ہے سر میں، تو پھر وہ پہلے والے علاج جو ہیں گرمی دور کرنے کے وہ کافی رہیں گے. کھیرا استعمال کر لیں، اس میں ناریل کا پانی ان کو فائدہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے رات کو 5-7 آلو بخارا بھگو دیں، صبح اس کو مسل کر اس کی گٹھلی نکال کے اس کو پی لیں، تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے. تازہ آلو بخارے بھی مل رہے تھے، فی الحال ابھی ہوں گے، یا پھر آڑو وغیرہ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. میں بھگونے کا ہے تو یہ ان کے تازہ آلو بخارا بھی بھگو سکتے ہیں، یا خشک آلو بخارا جیسے کہتے ہیں خشک آلو بخارا املی وہ بھگو کر اس کا پانی وغیرہ پینے کا ہوتا ہے، یا یہ والا بھی کر سکتے ہیں آلو بخارا؟ تازہ بھی لے سکتے ہیں، تازہ ہو تو وہ تو بہتر ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں بھی آلو بخارے میں تازہ وہ آلو بخارا بھی مل رہا ہے. آلو بخارا ختم ہوتا ہے تو پھر ایک چیز اور آتی ہے، وہ بھی آلو بخارے کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو پلم یا ایسا کچھ کہتے ہیں. تو تازی چیز کا تو بات الگ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ بال وغیرہ جھڑ رہے ہیں تو بالوں کے لیے سب سے بہترین تیل جو حکیم لوگ بتاتے ہیں وہ ہے تلوں کا تیل. تلوں کا آئل جو وہ استعمال کر لیا جائے، انشاءاللہ وہ بالوں کے لیے مفید ہے. تل کا تیل لے لیں، اور ساتھ میں جو ہے اس کے اندر 30 گرام انڈے کا تیل لے لیں، 30 گرام کلونجی کا تیل اس کے اندر مکس کر کے اس کو بالوں میں لگائیں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدری چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت جو ہے اختتام کی طرف آ رہا ہے. ایک کال مجھے بتائی گئی تھی، کال ہے تو وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. خالد بھائی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ و سلام کا مزار کہاں پر ہے، اور آپ کے کتنے بیٹے اور کتنیاں بیٹیاں تھی؟ آپ نے حج اور عمرے کتنے فرمائے، اور آپ کی شان میں کلام بھی سنا دیجئے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل 800 خالیں دعوت اسلامی کے لیے بک ہو چکی ہیں، 1200 خالیں دعوت اسلامی کے لیے نور والی وارڈ سے جمع کروں گا. آپ میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت اچھی نیتیں آپ نے پیش کی ہیں، اور اللہ کریم ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. 400 رہ گئی ہیں آپ کا ٹارگٹ پورا ہونے میں، تو انشاءاللہ تو بنتے ہیں. اللہ خیر فرمائے گا. خوش رہیے جی، آباد رہیے. ابراہیم علیہ السلام ایک نہیں پوچھا ہے نا. ٹھیک ہے جی، چلیں جتنا ممکن ہو ٹائم مختصر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ عمر میں بڑے تھے، اور ان کے 13 سال بعد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی.
پھر انشاءاللہ مزید ایک سلسلہ ہمارے کیو میں ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دوبارہ ہم نے لینا ہے اسی مہینے میں انشاءاللہ. کوشش ہوگی کہ مزید باتوں کو پھر اس میں شامل کریں. اللہ کریم جل وعلا ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے, سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, وفی اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, سلام, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, دست بستہ کھڑے ہیں یہ حاضر غلام, پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام, ہو قبول یہ صلاۃ و سلام, ہو قبول یہ صلاۃ و سلام, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک.